مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے گھرانہ میرے حضور کا۔ جی ہاں، اس پروگرام کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رشتہ داریاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق رکھنے والے رشتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان قریش کی عظمت و شرافت، اس پر بھی ہم نے ایپیسوڈ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی مائیں، ان پر بھی ہم نے ایپیسوڈ کیا ہے۔ اب ہمارا جو ایپیسوڈ شروع ہوا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہم نے ایک بیٹی کا ذکر کر چکے ہیں جن کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم جس بیٹی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی، مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، گھرانہ میرے حضور کا پروگرام جاری ہے، اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رقیہ کا معنی ہے ترقی کرنے والی۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ سے بڑی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں سب سے بڑی بیٹی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان سے چھوٹی بیٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی شہزادی حضرت زینب سے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اس سے 7 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 ایئرس تھی، یعنی 33 برس کی تھی۔ آپ صاحب الہجرتین یعنی دین کی خاطر پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی ہے۔ تو یوں آپ نے 2 جگہ کی ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ اس وجہ سے آپ کا لقب جو پڑا وہ صاحب الہجرتین یعنی 2 جگہ کی طرف ہجرت کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اپنے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عتبہ بن ابو لہب کے ساتھ ہوا۔ رخصتی ابھی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ عتبہ بن ابو لہب، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا۔ اب ہوا یوں کہ اعلان نبوت کے تیسرے سال نکاح کب ہوا؟ عتبہ بن ابو لہب سے حضرت رقیہ کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے نکاح ہوا۔ پھر اعلان نبوت کے تیسرے سال سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کر قریش کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی، اور شرک و گمراہی پر اڑے رہنے کی صورت میں انہیں عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس وقت عتبہ کے والد ابو لہب نے شان رسالت میں بڑی سخت گستاخی کی
اور کہا الہٰذا جمعتنا، کیا ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، یعنی اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا کہ تم ہمیں عذاب الہی سے ڈراؤ اور اپنی طرف بلاؤ؟ اس بد زبان نے اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ تباً استعمال کیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے برباد ہونا اور تباہ ہونا۔ اس کی ایسی بکواس کے جواب میں اللہ پاک نے سورۃ اللہب پوری سورت نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ ادھر ابو لہب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ تباً کا لفظ استعمال کیا کہ معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہاں پر گوارا نہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ایک پوری سورت کے ذریعے ابو لہب کو جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ قرآن مجید میں اپنی رسوائی کا بیان سن کر ابو لہب مزید بپھر گیا۔ اب جب ابو لہب نے دیکھا کہ قرآن مجید میں میری مذمت کے حوالے سے، میری رسوائی کے حوالے سے پوری سورت نازل ہو گئی، اور اس سورت میں کہا گیا کہ تباہ ہو جائے میرے دونوں ہاتھ، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اب وہ غصے ہو گیا۔ غصے میں لال پیلا ہو کر عتبہ جو اس کا بیٹا تھا، جن کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا تھا، تو ابو لہب اپنے بیٹے اس عتبہ سے کہنے لگا اگر تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو تمہارے ساتھ میری نشست و برخاست، یعنی اٹھنا بیٹھنا میل جل وغیرہ، یہ سب حرام ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو لہب اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے رقیہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہے، بیٹی ہے، اور حضرت عتبہ کی بیوی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، کہا کہ اگر تو نے رقیہ کو طلاق نہ دی تو میرے ساتھ اٹھنا ملنا جلنا بیٹھنا وغیرہ یہ سب کیا ختم ہو جائے گا، حرام، لہٰذا تو اسے طلاق دے دے۔ نیز ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو بڑی گستاخ رسول تھی، اس نے بھی غصے میں آگ ببولا ہو کر اپنے بیٹے کو اسی بات پر اکسایا۔ ان دونوں کے مجبور کر دینے سے عتبہ نے رخصتی سے پہلے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے ڈالی۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اب جیسے یہاں پر ابو لہب کے کہنے پر عتبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دی، ابو لہب نے حضرت رقیہ کو طلاق دلوائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچے۔ ابو لہب کا عتبہ سے حضرت رقیہ کو طلاق دلانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، لیکن اس کا یہ منصوبہ، یہ پلان مٹی میں مل گیا۔ جی ہاں، علماء فرماتے ہیں ابو لہب کی اس گھٹیا حرکت یعنی حضرت رقیہ کو طلاق دلوانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے ہوئے، لہٰذا آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا، قبول فرما لیا، اور اپنی لخت جگر کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اس پر جو مشرکین قریش تھے، جو منکرین اسلام تھے، وہ بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور غمزدہ ہوئے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اب یوں حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شہزادیوں سے کیسی بے پناہ محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ دوسری شہزادیوں کی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بے پناہ پیار فرمایا کرتے تھے، انہیں اپنی توجہ میں رکھتے، ان کی خبر گیری فرماتے اور ان کے یہاں تحائف یعنی گفٹ وغیرہ بھی بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رکابی میں گوشت دے کر حضرت رقیہ کے یہاں پر بھیجا۔ جب یہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت رقیہ و حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر یعنی اچھا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا شادی کے بعد
بیٹی جب اپنے گھر کی ہو جائے اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز مبارک سے کہ اپنی بیٹی کے گھر گوشت کا ہدیہ بھجوانا، گوشت کا تحفہ بھجوانا، اس سے ان ماں باپ کو بھی سیکھنا چاہیے جن کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، بعد میں وہ بھول جاتے ہیں، نہ بیٹی کے گھر پر جاتے ہیں، نہ بیٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے۔ میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور جو بھائی ہے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی بہن کی اگر شادی ہو چکی ہے، ماں باپ سے ریکویسٹ اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے تو جیسے سردی کا موسم آتا ہے تو سردی کے موسم میں عام طور پر گرم چیزیں کھائی جاتی ہے، ڈرائی فروٹس کھائے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اپنی بیٹی کے گھر بھجوائے۔ بھائی سے عرض ہے، بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر پر اس طرح کی چیزیں بھجوائیں۔ اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ الکریم، اگر صلہ رحمی کی نیت ہوئی، حسن سلوک کی نیت ہوئی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور یوں ایک دوسرے میں پیار و محبت بڑھے گی، ریلیشن اور مضبوط ہوگی، رشتہ داری اور مضبوط ہوگی۔ تو ہمیں اپنی بیٹیوں کا بھی اور اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں پہلی مہاجرہ یعنی ہجرت کرنے والی، سب سے پہلے اسلام کے اندر اگر کسی نے اپنے شہر کو چھوڑا ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین کی خاطر، مرد عورت میں، تو وہ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی سب سے پہلی مہاجرہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہجرت کرنے والی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 مرتبہ راہ خدا میں ہجرت کی سعادت پائی۔ سبحان اللہ، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شہر کو مکمل طور پر چھوڑ دینا۔ ایک تو ہوتا ہے راہ خدا میں چند دنوں کے لیے ٹیمپرری طور پر سفر کرنا، ٹھیک ہے، اس کو ہجرت نہیں کہتے ہیں۔ ہجرت کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو، اپنی زمین کو، اپنے شہر کو، ٹھیک ہے، سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو جانا۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کی خاطر 3 مرتبہ ہجرت کی۔ اب کہاں کہاں ہجرت کی، آئیے اس کو تھوڑا مختصر سا سنتے ہیں۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے 5ویں سال ماہ رجب میں، یعنی رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے جانب حبشہ ہجرت کی، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اچھا، یہ ہجرت کوئی دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے، ایسا نہیں کہ ان کو مکے کے اندر اچھا نہیں لگ رہا تھا اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی، نہیں، دین کی خاطر ہجرت کی۔ کس کے لیے کی؟ دین کی خاطر ہجرت کی۔ اس ہجرت کے لیے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ روانہ ہوئے۔ روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رقیہ کو بھی ساتھ لے لو۔ سبحان اللہ، دیکھیں اب ہجرت تو حضرت عثمان غنی کر رہے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ ساتھ میں حضرت رقیہ کو، اپنی بیوی کو، میری بیٹی کو بھی ساتھ لے لو۔ اور یہ ہجرت جو کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی کاروبار دھندے کے لیے نہیں تھی، یا ایسا نہیں کہ بھئی مکے کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے یہ شہر چھوڑ رہے تھے، اس وجہ سے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، نہیں، یہ جو ہجرت تھی یہ دین کی خاطر تھی، دین کے لیے قربانی دینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عثمان تم حضرت رقیہ کو ساتھ میں لے لو حبشہ کی ہجرت کے لیے، میرا خیال ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے پر صبر کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالان لگا ہوا دراز گوشت نکالا اور اس پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوار کر کے سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہم السلام کے بعد یہ دونوں پہلے مہاجر راہ خدا میں ہجرت کرنے والے ہیں، یعنی پہلے نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے شہر کو چھوڑا تھا دین کی خاطر اور دوسری شہر کی طرف ہجرت کی۔ ان کے بعد اگر کسی ہستی نے ہجرت کی ہے، یعنی اپنے شہر کو دین کی خاطر چھوڑا ہے، تو وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو یہ پہلی مرتبہ تو رجب کے اندر ہجرت کی۔ اب ہوتا کیا ہے، حبشہ گئے ہوئے اکثر مہاجرین اسی سال شوال میں مکہ واپس آ گئے۔ رجب کے اندر ہجرت کی تھی، پھر اس کے بعد جیسے شعبان، رمضان، پھر شوال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شوال میں کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ کہاں پر؟ مکہ میں۔ کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ اس بار 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ کہاں پر؟ حبشہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ ان میں حضرت رقیہ و حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے۔ یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی۔ ایک مرتبہ تو وہ رجب کے اندر، پھر بعد میں شوال کے اندر سارے آ گئے تھے۔ پھر دوبارہ جب ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، جو قافلہ حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ گیا ہے، اس میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ شامل تھے۔ تو یوں آپ نے دونوں ہستیوں نے، حضرت رقیہ نے بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان اللہ والوں کی۔ اچھا، اب تیسری مرتبہ کہاں پر ہجرت کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت فرمائی تو اس کی خبر سن کر حبشہ گئے ہوئے بعض مہاجرین لوٹ آئے۔ یعنی جو مہاجرین حبشہ گئے ہوئے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، تو وہ بعض مہاجرین حبشہ سے واپس لوٹ آئے مدینہ کی طرف اور ہجرت کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، یعنی مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھے۔ دیکھا آپ نے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر راہ دین میں قربانی کا کیسا زبردست جذبہ تھا۔ ایک فیمیل ہے مگر دل کے اندر راہ خدا میں قربانی دینے کا جذبہ کتنا ہے۔ یقیناً اپنا گھر بار، ساز و سامان اور عزیز رشتہ دار چھوڑ کر پردیس کی راہ لینا، دیار غیر میں جانا، اپنوں کو چھوڑ کر غیر کے شہروں میں جانا، پردیس میں جانا، یقین مانے یہ قربانی کی بات ہے اور قربانی والوں کا کام ہے۔ پھر ایک بار نہیں 3 مرتبہ ایسا کرنا، یہ آسان بات نہیں، بڑے دل گردے یعنی ہمت و حوصلے کا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ اب ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سن رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے جو ہستیاں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی حضرت رقیہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہے، ان کی ہم سیرت سن رہے ہیں۔ تو اس گھرانے سے بھی ہم کچھ سیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ہم سیکھیں، ہم بھی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں، ہم بھی اپنے اندر راہ خدا میں سفر کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ دین کی خاطر ہجرت فرمائی، گھر بار کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، پریوار کو چھوڑا، ٹھیک ہے، ساز و سامان کو چھوڑا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اب جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، قرآن پاک کی آیت سے سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ان پر ظلم ہوا، وہ مظلوم بنے، تو انہوں نے کس کی خاطر؟ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے یعنی ہجرت کی، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ دیکھیں قرآن ہے اور میرا رب کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا،
ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے میرا رب فرماتا ہے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے ہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اس آیت کا ایک جز ہے والذین ہاجروا فی اللہ، یعنی جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے۔ یعنی یہ جو مہاجرین ہوتے ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، خاص رضائے الہی کے لیے ہجرت کی۔ تو معلوم ہوا مہاجرین بڑی فضیلت والے ہیں کہ ان کے خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہجرت کرنے کی گواہی اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ جی ہاں، تو جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، مہاجر بنتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، اپنے پورے گھر بار کو چھوڑ کر، اللہ نے ان کی فضیلت کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے ایک اور اس آیت کے جز سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلی، آیت کا دوسرا جز کیا تھا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ سبحان اللہ، اچھی جگہ سے مراد مدینہ طیبہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہجرت کی جگہ بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے مسلمانوں کے لیے، بھائی عاشق رسول کے لیے، وہ کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اسے دنیا میں، اچھا ایسا نہیں، آخرت میں تو ہم انہیں اچھی جگہ دیں گے، اور وہ اچھی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں قرآن میں لفظ آ رہا ہے فی الدنیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم ضرور انہیں ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں ہی حسنہ، اچھی جگہ دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت کرنے پر دین کی خاطر اچھی جگہ دے گا، اچھا یعنی کہ ویل سیٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ میں۔ تو اس لیے ہمیں ہجرت کرنی چاہیے، اور ہجرت میں برکت ہے، یقین مانیں۔ جی ہاں، ہجرت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آیت کا ایک اور بھی جز ہے۔ آیت کا ایک جز کیا ہے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یعنی اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والے کو دنیا میں اچھی جگہ عطا فرما رہا ہے، اور یہ تو اجر دنیا میں دیا، یہ تو ثواب دنیا میں دیا، یہ تو صلہ دنیا میں دیا، مگر اس سے بھی بڑا ثواب، اس سے بھی بڑا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور وہ کیا ہے اجر؟ جنت کا حقدار ہونا۔ تو اس لیے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کے خاطر اگر اللہ توفیق دے تو قربانی دے اور ہجرت کرے، گھر بار چھوڑے۔ ہم نے دیکھا ہے دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول کے اندر کئی ایسی فیملیز ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرتی ہیں۔ چلیں، آپ اپنے شہر کو مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتے، اپنے گھر کو مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتے، اپنے پریوار کو، اپنے ساز و سامان کو، کاروبار کو، اپنی جاب کو آپ مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بات نہیں، آپ چلیں ہجرت نہ کریں، مگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر الحمدللہ 12 ماہ کے قافلے سفر کرتے ہیں، 6 ماہ کے قافلے سفر کرتے ہیں، اسی طریقے سے 92 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں، 30 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں، 3 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں۔ تو ان 3 دن کے قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم راہ خدا میں سفر کرنے کا جو ثواب ہے، اور اس کے راہ خدا میں جو قربانی دینے کا ثواب ہے، اللہ پاک نے چاہا تو وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اب آئیے آخر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سفر آخرت کب ہوا اس کو ہم سنتے ہیں۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت سخت بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی دیکھ بھال اور تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں چھوڑا اور خود روانہ ہو گئے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے روانہ ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی خبر گیری اور تیمارداری کے لیے حضرت عثمان کو وہیں پر مدینہ میں رکوا دیا۔ 17 رمضان المبارک کو حق اور باطل کا وہ عظیم الشان معرکہ پیش آیا جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے نوازا،
اور منکرین اسلام کو، دشمنان اسلام کو بدترین شکست ہوئی۔ ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپس تشریف نہ لائے تھے کہ 19 رمضان المبارک کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 20 سال کی تھی، بہت کم عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کو چاشت کے وقت بقیع شریف میں یعنی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تدفین سے فارغ ہو کر ابھی لوگ ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے اور اہل مدینہ کو بدر میں عظیم الشان فتح کی خوشخبری سنائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہی کی نسبت سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت عبداللہ رکھی، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا بھی تھا جن کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ اسی نسبت سے حضرت عثمان غنی کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ اور 4 ہجری میں جب ان شہزادی کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری جس کے سبب کچھ عرصہ بیمار رہ کر وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود مبارک میں لیا اور فرمایا، بے شک اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہم نے اس پروگرام کے اندر گھرانہ میرے حضور کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے کچھ پہلو پر ہم نے گفتگو کی اور ان کی سیرت کی کچھ جھلکیاں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جس طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کی خاطر قربانی دی، اسی طرح ہمیں بھی دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔